ایک سفر باقی ہے۔ حاضرین، آئیے قبل اس کے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، یہ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو جس کا حقدار تھا اس کو اسی کے حق میں رکھا، جو جس کا حقدار تھا اس کو اسی کے حق میں رکھا۔ آپ کا خط آیا تو میں نے چاندی کے ورق میں رکھا۔ اس سے میری مراد نمونہ اسلاف جناب حضرت قاری محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب تھے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت والا یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حضرت والا کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو نوجوانوں کو اور بزرگوں کو کچھ اس طریقے سے نصیحت کیا کرتی ہے کہ اس دور کے لوگوں میں وفا ڈھونڈ رہے ہو، اس دور کے لوگوں میں وفا ڈھونڈ رہے ہو، بڑے نادان ہو صاحب، زہر کی شیشی میں دوا ڈھونڈ رہے ہو۔ حاضرین، اسی طریقے سے ایک اور شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور جن کا لب و لہجہ انداز تکلم اس بات کی عکاسی کیا کرتا ہے کہ لہجے کی اداسی دور ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی۔ لہجے کی اداسی دور ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی۔ ایک دن تم ہمارے ساتھ رہو ذرا، تمہارے چہرے پر چمک آ جائے گی۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے ساتھ میں رہنے سے حقیقت میں چہرے پر چمک آ جایا کرتی ہے۔ ادیب باکمال مصلح قوم و ملت جناب حضرت مولانا نسیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم جامعہ منبع العلوم صدیقیہ حسینیہ اسلام گڑھ، حضرت والا یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور حضرت والا کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو یوں گویا ہوا کرتی ہے کہ شعلوں کا کہاں تک ہے سفر بول رہا ہے، تہذیب کا جلتا ہوا گھر بول رہا ہے۔ شعلوں کا کہاں تک ہے سفر بول رہا ہے، تہذیب کا جلتا ہوا گھر بول رہا ہے۔ کرامت تو دیکھو میرے خاموش قلم کی، میں خاموش ہوں لیکن میرا ہنر بول رہا ہے۔ حضرت والا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ حضرت والا یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک نام اور نہ لوں تو بڑی ہی ناانصافی ہوگی۔ جناب حضرت مولانا شمیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ امام و خطیب جامع مسجد شرف الدین نگر ٹانڈا مائیداس، آج کی اس کی نگرانی اور اس پروگرام کی کنوینرشپ حضرت والا ہی فرما رہے ہیں۔ اور حضرت والا نے جس طریقے سے اس بزم کو سجایا اور سنوارا ہے اس کو دیکھ کر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ قدم قدم پر ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو؟ قدم قدم پر ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو؟ کرم کا، پیار کا، چاہتوں کا شکریہ، لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو۔ سبھی کا خیال کرنے والی وہ شخصیت جس کو یہ سارا کا سارا معاشرہ اور یہاں کے لوگ مولانا شمیم احمد صاحب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت والا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ طلبہ ہوں، علماء ہوں، ائمہ ہوں، عام اور خاص کوئی بھی لوگ ہوں، ہر ایک سے ان کا ملنے کا انداز یوں ہوا کرتا ہے کہ دل دکھا کر، آزما کر یا رلا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں کسی کو، اپنا بنا کر چھوڑنا، دل دکھا کر، آزما کر یا رلا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں کسی کو اپنا بنا کر چھوڑنا۔ اور کہیں دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم میں دوری ہو گئی ہے، ساتھ تم جب بھی چھوڑنا مسکرا کر چھوڑنا۔ حضرت والا کی شخصیت اپنے تمام طلبہ کو کچھ اس طریقے سے نصیحت کیا کرتی ہے، اس طریقے سے سمجھایا کرتی ہے کہ شہرتوں کو ہے قدم قدم پہ زندگی کا خطرہ، کچھ لوگ چل نہ جائیں مشہور ہو نہ جانا۔ شہرتوں کو ہے قدم قدم پہ زندگی کا خطرہ، کچھ لوگ چل نہ جائیں مشہور ہو نہ جانا۔ پتھر تو آئینوں کی تقدیر میں لکھے ہیں، خود کو بچائے رکھنا کہیں چور ہو نہ جانا۔
اور سچ کہنا بھی ہے لازم، زندہ رہنا بھی ہے ضروری، سچ کہنا بھی ہے لازم، زندہ رہنا بھی ہے ضروری، سچ کہنے کی دھن میں کہیں منصور ہو نہ جانا۔ حضرت والا کی نگرانی میں اور کنوینرشپ میں اور اہتمام میں اس مدرسے نے، جامعہ شرف الدین نگر کے اس مدرسہ اسلامیہ عربیہ بلاغ العلوم نے جس طریقے سے ترقیاں حاصل کی ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو گر کر اٹھنا جانتا ہو جو، اسی کا کل اسی کا آج ہوا کرتا ہے۔ گر کر اٹھنا جانتا ہو جو، اسی کا کل اسی کا آج ہوا کرتا ہے۔ اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے، ورنہ تو مرغے کے سر پر بھی تاج ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حاضرین، ہمارے اسٹیج کو رونق بخش رہے ہیں جناب حضرت مولانا محمد شہباز عالم صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا محمد شاکر صاحب، قاری محمد حسن صاحب، قاری محمد احباب عالم صاحب، قاری محمد فرقان صاحب، حضرت مولانا ابن حسن صاحب، قاری محمد فہیم صاحب، قاری محمد فرقان صاحب، مولانا آغوش صاحب، مفتی محمد اکرام صاحب، حضرت مولانا محمد اسامہ صاحب، قاری محمد سعد صاحب، قاری صدام حسین صاحب، حضرت مولانا بلال احمد صاحب، قاری محمد اطہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ ان کے علاوہ دیگر علماء اکرام اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں اور اسٹیج کو رونق بخش رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ تمام کے تمام وہ حضرات ہیں جو اپنے کردار سے، اپنے خطاب سے، فرقہ پرست طاقتوں سے یوں گویا ہوا کرتے ہیں کہ مت پوچھ صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو ستم کر لے تیری طاقت جہاں تک ہے۔ مت پوچھ صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو ستم کر لے تیری طاقت جہاں تک ہے۔ اور وفا کی امید کسی اور کو ہوگی تجھ سے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو بے وفا کہاں تک ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ وہ لوگ ہیں کہ مجھ جیسے ادنا سے انسان کو یہ کہنا پڑتا ہے ان تمام علماء اکرام کے لیے، ائمہ اعظام کے لیے، کہ وقت کی انمول رفتار ہو تم، باطل کے لیے ننگی تلوار ہو تم۔ وقت کی انمول رفتار ہو تم، باطل کے لیے ننگی تلوار ہو تم۔ حقیقت بیان کرتا ہوں شبلی، یقین مانو میرا فخر میری دستار ہو تم۔ یہ تمام کے تمام علماء ائمہ حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ حاضرین اب آئیے میں آپ کو خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں کہ جہاں پر خطابت کی بنیادیں لال قلعے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہیں، تو خطابت کا حسن و جمال تاج محل سے بھی زیادہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اور جب گفتار کی پرواز، آسمانوں سے اس کی بلندیوں کا تصور اور زمین سے اس کی گہرائیوں کا احساس، دریا کی خاموشی، آبشاروں کا شور اور دریاؤں کی روانی، موجوں کی طغیانی، صحراؤں کا تلاطم، چمن کی لالا زاری، کہکشاں کا جمال، بھنوروں کا تکلم، نرگس سے اس کی آنکھ کا جادو، سورج کی تپش، کانٹوں کی چبھن، پھولوں کی رنگت، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک جگہ جمع ہوا کرتی ہیں، ان کا ملن ہوا کرتا ہے، ان کا سنگم ہوا کرتا ہے، تو ایک تصویر ابھر کر آیا کرتی ہے، ایک نام نمودار ہوا کرتا ہے۔ اور وہ تصویر اس نام سے کچھ اس طریقے سے گویا ہوا کرتی ہے کہ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، رکھ نہ سکے جو راز وہ ہم راز بدل ڈالو۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، رکھ نہ سکے جو راز وہ ہم راز بدل ڈالو۔ بڑی عام سی کہاوت ہے، تم نے بھی سنی ہوگی، انجام کا ہو خطرہ تو پھر آغاز بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو جو سکون نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو۔ اور دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، تم کھیل تو وہی کھیلو مگر انداز بدل ڈالو۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں مقرر شعلِ بیان حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ فیض ہدایت رامپور سے اس تمہید کے ساتھ حضرت والا کی شخصیت جو باطل طاقتوں کو کچھ اس طریقے سے للکارا کرتی ہے کہ میرے کردار سے نہ کر، میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، تیرا وجود مٹ جائے گا میری داستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مائک